بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی آخر فیصلہ ہو گیا جس کا پوری قوم انتظار کر رہی تھی اور جس کے لیے پچھلے 16-17 ماہ میں ایک بہت طویل ترین جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے طاقتور لوگ بے نقاب ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو اس فیصلے پہ پہلے ہی ختم ہو جانی تھی، مگر نہیں، ہر شخص نے اپنی ضد، اپنی انا میں اور اپنی غرور میں طاقت کے اس جنگ کو طویل ترین کیا۔ اور جنگ صرف بڑی سمپل سی تھی کہ آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، اور ایک مقبول ترین پارٹی آئین کے مطابق چلنا چاہتی تھی، ایک مقبول ترین پارٹی چاہتی تھی کہ آئین کے مطابق الیکشن ہو، آئین کے مطابق ملک میں تمام سیٹ اپ چلتا رہے، مگر اس کے مخالفین اور طاقتور یہ تمام اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شخص کی ضد میں، اس شخص کی مخالفت میں، اس شخص کی بغض میں اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہم نے آئین کے مطابق نہیں چلنا اور نہ ہی الیکشن کروانے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ الیکشن نہیں ہوئے اور آئین ٹوٹا، اور اس بار بھی آئین ہی ٹوٹا ہے، مگر الیکشن کی ڈیٹ ایک جو بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا گیا ہے، اور بڑی مشکل سے الیکشن کی ڈیٹ جو گول مول کھاتے میں رکھی گئی تھی وہ نکالی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے 8 فروری کو۔ کل کی آپ نے سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنی ہے، اور اس کے اوپر جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی جو ٹیم تھی ان کی سرزنش کی، اور پھر اٹارنی جنرل صاحب کو ہلایا تھوڑا سا، اور پھر جو صدر مملکت ہیں ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بات کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال اب تک بات فائنل نہیں ہوئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ایک ڈائریکشن دی تھی جس میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ صدر پاکستان نے دینی تھی، وہ کیوں نہیں دی انہوں نے؟ کیا ان کو توہین عدالت کے زمرے میں بلایا جائے؟ کیا ان کے اوپر توہین عدالت کی جائے کہ انہوں نے ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، حالانکہ ان کے اختیار میں تھا؟ تو الیکشن کمیشن کے جب وکیل نے ڈیٹ دی کہ 11 فروری کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ الیکشن کرا دیے جائیں گے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کی ڈیٹ دینا آپ کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 48 آئین کا یہ کہتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ صدر پاکستان نے دینی ہے۔ ایک چیز تو یہاں پہ کلیئر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ان سب تمام بیانیوں کو توڑ موڑ کے رکھ دیا، تمام قانون سازیوں کو، تمام چال سازیوں کو، تمام سازشیوں کو جو بار بار اٹھا کے بال الیکشن کمیشن کی جیب میں ڈالتے تھے، اور الیکشن کمیشن اس بال کے اوپر ٹکا کے بیٹھ جاتا تھا کہ نہیں، اب الیکشن کی ڈیٹ، تاریخ اور جو کچھ بھی ہے وہ ہم دیں گے، یہ ہماری جیوریڈکشنز میں ہے۔ تو وہ تو بات کل خلاص کر دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور ساتھ ہی آرڈر جاری کیا گیا کہ فوری جائیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کہیں کہ جا کے ملاقات کرے صدر پاکستان سے، اور صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کرے، مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ فائنل کرے اور رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کرے۔ کل پھر وہ الیکشن کمیشن جو چاہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا کسی صورت میں بھی، صدر پاکستان کے خطوط کے باوجود مشاورت آ کے کریں،
صدر پاکستان نے 3 بار خط لکھے کہ آپ میرے ساتھ الیکشن کے اوپر آ کے مشاورت کریں تاکہ ایک تاریخ ڈیٹ جو ہے وہ اس کو فائنلائز کیا جائے۔ اس کے باوجود کہ 3 دفعہ خطوط گئے اور وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ ہم صدر پاکستان کے پاس جائیں، ہمارے پاس اختیار دیا ہمیں پارلیمنٹ نے۔ تو کل کی پھر جو دڑکی لگی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر جاری کیا اور کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر ہمیں رپورٹ سبمٹ کرائی جائے، تو پھر راجہ سلطان سکندر جو بھی ہے وہ ایسے دوڑا، آپ نے میڈیا پہ اس کی فوٹیج دیکھی، وہ دوڑتے ہوئے گیا اور صدر پاکستان کے پاس اور وہاں پہ ملاقات کی اور حتمی فیصلہ یہ کیا، جہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود تھے اور ان کے جو سیکٹری کمیشن ہے وہ بھی موجود تھے، کہ 8 فروری کو بروز جمعرات 2024 کو الیکشن کروا دیے جائیں۔ یہ ایکچولی ان کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا، یہ چیز فائنل کی گئی، لیکن اس کی کوئی ریٹن سبمیشن ابھی تک نہیں کی گئی، جس کے اوپر میں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جاری ہے اور جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تک سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا ہے کہ جائیں اپنا ایک نمائندہ بھیجیں، یہ ساتھ ہی ایوان صدر ہے، وہاں سے جو منٹس آپ کی میٹنگ کے ہیں ان کے اوپر سگنیچر نہیں ہے صدر پاکستان کے، وہ صدر پاکستان کی سگنیچر کروا کے لائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ تو احوال الیکشن کی ڈیٹ کا کہ کس طریقے سے نکلی۔ میں اصل میں تھوڑا سا پیچھے جا کے کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہیں۔ ایک کہ 90 دنوں میں تو الیکشن پھر بھی نہیں ہو رہے۔ ایک چیز آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی اگر الیکشن کی ڈیٹ دیکھی جائے تو 9 یا 7 نومبر کو 90 دن پورے ہوتے ہیں۔ تو آئین دوسری دفعہ ٹوٹ گیا۔ پہلی دفعہ آئین ٹوٹا تب جب عمر عطا بندیال محافظ آئین تھے۔ اب کی بار تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام شمار ہوتا ہے کہ وہ بھی آئین کے ٹوٹنے میں ان کا بھی کردار ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی جو عدالت ہے اور ان کی موجودگی میں آئین پھر ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تاریخ 90 دنوں سے آگے چلی گئی ہے، 8 فروری بہت آگے ہے۔ اس کے علاوہ آئین توڑنے والوں کو کیا آرٹیکل 6 کی سزا ہوگی یا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی چھوٹی موٹی ان کو سزا سنائیں، ان کو نائل کریں تاکہ آئندہ الیکشن کے لیے اس طرح کا کوئی کردار ادا نہ کیا جائے، کوئی شخص خلاف ورزی نہ کرے آئین کی۔ پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، گورنرز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹائم کی جو اس کے سربراہ عمر عطا بندیال تھے وہ بھی ڈر گئی۔ صدر پاکستان نے بھی ڈبل گیم کھیلی، اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن تو اپنی ڈٹائی میں رہا کہ میں صدر پاکستان کو ملنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کی ذمہ داری اب ہماری ہے اور ہم نے ڈیٹ دینی ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹائم الیکشن کے حوالے سے ایک تاریخ دیتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں دونوں صوبوں کے اندر۔ تو 14 مئی کا فیصلہ ابھی تک پڑا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک دھرنا دے دیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی ڈر جاتی ہے۔ اور سپریم کورٹ پہلے سے تقسیم تھی، معاملات بالکل درست نہیں جا رہے تھے اور خاموشی کے ساتھ آئین ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ پارلیمنٹ بھی سپریم کورٹ کو توہین عدالت کی دھمکیاں دیتی ہے اور پھر تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ آئین سب نے مل کے توڑا، کیونکہ پارلیمنٹ نے توہین پارلیمنٹ کی دھمکی دے دی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے اوپر پھر عمل درآمد نہیں کروا پائی اپنے فیصلے کے اوپر، اور یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ تاریخ الیکشن کی مدت الیکشن کمیشن نے نہیں دینی تھی، اور اس ٹائم جب 14 مئی کا معاملہ چل رہا تھا تب بھی الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ جی تاریخ گورنرز نے دینی ہے یا صدر پاکستان نے دینی ہے، الیکشن کمیشن کا تاریخ کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج پھر الیکشن کمیشن کس طریقے سے ڈٹ گیا کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے اور صدر پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے بھی آئین کو توڑنے میں پورا کردار ادا کیا۔ اب ایک بات آج کے یا کل کے سماعت کے بعد کلیئر ہو جائے گی، یا یہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کلیئر ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کے حوالے سے پابند نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق ڈیٹ نہیں دے سکتا، ڈیٹ صرف گورنرز دیں گے یا صدر پاکستان دے گا۔ اور دوسری بات جو اہل دانش نے دیکھا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھتی رہی اور 90 دنوں کے اندر آئینی طور پہ الیکشن نہیں کروا پائی۔ تو یہ تمام جو چکر چلائے گئے کہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے الیکشن کو کیا کہتے ہیں روکا جائے، تو دونوں باتیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو مشاورت بھی کرنی ہے صدر پاکستان سے، آئین کہتا ہے تاریخ کے حوالے سے، اور صدر پاکستان نے ہی تاریخ دینی ہے۔ قاضی صاحب میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ ہمت دکھائیں اور آئین توڑنے والوں کو لٹکائیں۔ قوم کے مجرم ہیں یہ لوگ ہیں، انہوں نے آئین اور عدلیہ کا تو مذاق بنایا، ساتھ میں ان 16-17 مہینوں میں قوم کو بھی صحیح کر کے روندا ہے اور قوم کو بھی چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر اٹھا کے جیلوں میں پھینکا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے عوامی عہدوں کے اوپر انہوں نے آئین توڑ دیا ہے، ان کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ تو بیچارے جنہوں نے دیواریں توڑی ہیں اور جنہوں نے مطلب کہ اور چیزیں توڑی ہیں اور گملے توڑے ہیں، وہ ابھی جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ انصاف کے تقاضے آپ قاضی صاحب برابر کریں۔ دوسرا آپ کو میں مزے کی بات بتا دوں کہ طبل بج چکا ہے الیکشن کا، الیکشن ہونے ہی ہیں، ہر حالت میں ہونے ہیں، اور عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ تمام کینڈیڈیٹس عمران خان صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام ملک میں، تمام حلقوں میں، تمام یوسیز میں جتنے بھی وہ حلقے ہیں ان میں مقرر کیے جائیں گے کینڈیڈیٹس، اور ان کی نومینیشن بھی ہوگی اور وہ الیکشن بھی لڑیں گے، اور ایک ایک حلقے میں 3 ریزرو جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس ہوں گے، تاکہ کسی معاملے پہ اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو تیسرا بندہ الیکشن لڑے، دوسرا الیکشن کے لیے آگے کھڑا ہو۔ ایک چیز دوسرا، عمران خان صاحب ملزم ہیں، مجرم نہیں ہے، اور ملزم کو آئین کے مطابق الیکشن لڑ سکتا ہے، مجرم الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے۔ تو آئین کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی میں بھی وہ مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے۔ تو میں آپ کو مزے کی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، ہر حالت میں لڑ رہے ہیں، اور یہ الیکشن کوئی نارمل الیکشن نہیں ہونے والا ہے، یہ بہت تگڑا الیکشن ہوگا۔ اس میں بڑے بڑے برج ہل جائیں گے، بڑی بڑی طاقتیں ہل جائیں گی، اور بڑے بڑے سہولت کار جو ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے ہم اپنی کابینہ بنائیں گے، ہم اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے اور ہم اپنے وزیر اعظم کھڑے کریں گے، اب پتہ لگ جائے گا کہ یہی گھوڑا ہے اور یہی میدان ہے، اور پتہ لگ جائے گا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور نگران حکومت کی، کہ تمام کو برابر دی جائے، اور پھر جو جیتے جس کو عوام منتخب کرے تو طاقتور اور تمام جتنے بیوروکریٹس ہیں، تمام جتنی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے، پاکستانی قوم اپنے کون سے نمائندے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے گی اور اس فیصلے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔